پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں دست و گریبان نہیں، لوگوں کو لگتا تھا یہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے، لوگوں کو لگتا تھا یہ خون کے پیاسے ہیں، اور قوم ان دو گروہوں میں تقسیم رہی ایک مدت تک۔ دوسری طرف سے دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ سیاسی استحکام لانا پڑے گا، خواہ وہ بات چیت سے آئے یا ڈنڈے سے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج میں نے قرآن پاک کی سورہ قصص 28ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، 20واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ اسے سنیے اور بہت غور سے سنیے، اور پھر اللہ رب العالمین کی قدرتوں کے قربان جائیے کہ اس نے وہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے صدیاں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ کاش ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک نے تو ہر چیز کھول کھول کر بیان فرما دی، الحمدللہ کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ جتنے سننے والے ہیں ان سب کا شکریہ۔ انہوں نے آج صبح والا کلپ جو جمعہ کی کتاب کا ایک حصہ ہے آخری، وہ اور رات والا کلپ بڑی تعداد میں لائک اور شیئر کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ پیغام کافی لوگوں تک پہنچ گیا الحمدللہ۔ یہ عمل اگر آپ کرتے رہیں گے تبلیغ کی نیت سے، اگر آج کا کلپ بھی آپ کو اچھا لگے تو تبلیغ کی نیت سے کہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، ایک بندے تک پہنچ جائے، 2 تک پہنچ جائے، جتنوں تک پہنچے گا اتنا ثواب آپ کے بھی حصے میں آئے گا۔ آج والے کو ثواب اور تبلیغ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، اور دیکھیں میرے رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بے شک وہ فسادی تھا۔ فرعون نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے جو عمل کیا اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی، اس کی تفصیل۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا۔ مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کو مختلف گروہ بنا دیے، تقسیم کر دیا اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا تاکہ وہ کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکیں، اور اس نے ان گروہوں میں سے بنی اسرائیل کو کمزور اور اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا، اور یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور لغو بات کا لحاظ کرنا اور بیٹوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا۔ بے شک وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ بہت سارے مفسرین نے اس آیت مبارک کی تفسیر کا خلاصہ لکھا۔ آپ اگر اس کا موازنہ کریں کہ حکمران، مختلف ادوار کے حکمران کیا کرتے ہیں، تو آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں بڑا واضح نظر آئے گا کہ حکمران آج جو کچھ کر رہے ہیں، رعایا کو تقسیم کرنے کے لیے، گروہوں میں بانٹنے کے لیے، لڑانے کے لیے آپس میں، اور ان کو لڑا کے
حکومت کرنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں بعین ہی یہی کام فرعون کرتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو کام فرعون کرتا تھا اپنی رعایا کو تقسیم کرنے اور لڑانے کے لیے، آج کے حکمران وہی کر رہے ہیں۔ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینا اور ان میں باہم بغض و عداوت ڈال دینا فرعون جیسے بدترین کافر کا طریقہ ہے، اور وہ دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہمارے دور میں بھی رائج ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اور ان کی حکمرانی قائم رہے، اور اس طرز عمل کے نتیجے میں ان حکمرانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تفسیر اس پہ اپلوڈ ہے نیٹ پہ، اور اسے دعوت اسلامی والوں نے ڈالا ہے، اور اس کا نام ہے تفسیر الجنان، تفسیر الجنان، اور اس کی یہ سارے غیر سیاسی لوگ، ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو موجودہ حالات کے لیے تو نہیں لکھی، ہر دور کے حالات کیسے ہوتے ہیں، بادشاہوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ مودی کیا کر رہا ہے انڈیا میں؟ مودی صرف ووٹ حاصل کر کے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ہندوؤں کو لڑاتا ہے، سکھوں کو ہندوؤں کو لڑاتا ہے، اس لیے کہ ہندو ووٹ وہاں اکثریت میں ہے، تو ہندو ووٹ کو یہ عصبیت جگا کے ان کی حمایت حاصل کرتا ہے، اور ہر الیکشن سے پہلے وہ ایسا ماحول بناتا ہے کہ ہندو سمجھیں یہ ہندوؤں کا بہت بڑا حامی ہے، ہندوؤں کے ساتھ اسے بڑی ہمدردی ہے، حالانکہ ہندو بھی وہاں بھوکے مرتے ہیں، بے روزگاری انڈیا میں سب سے زیادہ ہے، حالات بہت ساری ریاستوں میں بہت بدتر ہیں۔ اسرائیل کا بادشاہ، اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو کیا کر رہا ہے؟ اپنی وزارت عظمیٰ قائم رکھنے کے لیے اپنی قوم کو لڑا رہا ہے، کس سے؟ ان سے جو مظلوم ہیں، ان سے جو بے کس ہیں، ان سے جن کے پاس حکومت بھی نہیں، ان سے جو بے سر و سامان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہا کے وہ سمجھتا ہے میری قوم اس سے خوش ہو جائے گی۔ اور امریکہ بہادر کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہی لڑائی کا سبب ہے، کبھی یوکرین اور روس کی لڑائی، کبھی شام کے دہشت گردوں کی سپورٹ، کبھی حزب اللہ پہ حملے، لبنان پہ حملے، اور جتنے غریب ملک ہیں ان کے عوام کی جانوں کے ساتھ کھیلتے۔ قرآن نے کہا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، فرعون یہی کرتا تھا، فرمایا تمہارے بچوں کو ذبح کرتا ہے اور عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان سے خدمت گزاری لی جائے، ان سے ناچ گانے کا کام لیا جائے، ان سے آوارہ گردی کروائی جائے، فحاشی پھیلائی جائے۔ قرآن پاک نے جو یہ اصول بیان فرمایا ہے، اس سے اگر آپ آج دیکھیں پاکستان میں کئی سال تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں دست و گریبان نہیں، لوگوں کو لگتا تھا یہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے، لوگوں کو لگتا تھا یہ خون کے پیاسے ہیں، اور قوم ان دو گروہوں میں تقسیم رہی ایک مدت تک کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کی جان کے بھی دشمن ہیں، یہ اچھا ہے، وہ کہتے تھے یہ اچھا ہے۔ لڑانے والا کون تھا؟ یہ کمنٹس میں آپ بتائیں گے۔ ہمیں استعمال کرنے والا کبھی اس کے لیے کبھی اس کے لیے کون تھا، یہ بھی کمنٹس میں آپ بتائیں گے۔ اور جب یہ دونوں ایکسپوز ہو گئے، ابھی تک وہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو، ابھی تک۔ رات بلاول کے آپ بیان سن لیں، ایک طرف سے جمہوریت کے چیمپئن، دوسری طرف سے دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ سیاسی استحکام لانا پڑے گا، خواہ وہ بات چیت سے آئے یا ڈنڈے سے آئے۔ تیرے نانے نے بھی ڈنڈا استعمال کر کے دیکھا تھا، اور پھر جو قوم نے حشر کیا تھا 77 کی تحریک میں، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تحریک انصاف والوں سے کہتا ہوں اس کا مطالعہ کریں۔
تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اس کی قیادت کون تھے؟ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود، پروفیسر غفور، ایئر مارشل اصغر خان، نوابزادہ نصر اللہ، نسیم بیگم نسیم ولی خان، اس لیے کہ ولی خان شاید اندر تھے اس وقت، یہ اس کی قیادت، چودھری ظہور لائی، اس تحریک کا مطالعہ کریں اور اس سے سیکھیں کہ کس طرح اس تحریک نے بھٹو حکومت کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، اور وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی، اور پھر کسی تیسری شخصیت نے فائدہ اٹھایا اور 11 سال پاکستان پہ حکمرانی کی۔ تو یہ کون ہے جو لڑا رہا ہے؟ اب خان نے دونوں کو ایکسپوز کر دیا، عوام کو دکھایا کہ یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، یہ اندر سے ایک ہیں۔ 11 سال زرداری صاحب پہ کیس بنا کے اندر رکھا، کیا نکلا؟ اندر رکھنا بھی ایک مذاق تھا اور مقدمات بھی سب مذاق تھا۔ جج جب، کیا کہوں، جج جب ٹاؤٹ بیٹھے ہوں، مرضی کے آرڈر پہ فیصلے دے رہے ہوں، کس کے آرڈر پہ؟ ایک نمائندہ کھڑا ہوا اندر عدالت کے، اس کے اشاروں پہ چل رہے ہوں، تو انصاف کہاں دیں گے؟ زرداری بھی بری اور شرجیل میمن بھی بری، شہباز شریف جس پہ اربوں کئی 100 ارب کا کیس تھا وہ بھی بری، نواز شریف تو ایسا بری کہ جیل سے گیا اور سیدھا جیل میں آنے کی بجائے 4.5 سال وہاں لگا کے جیل میں آنے کی بجائے سیدھا جاتی عمرہ، عدالتوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے اسے انصاف فراہم کیا۔ اب جب خان نے ایکسپوز کر دیا دونوں کو اور عوام نے دیکھ لیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا، تو عوام خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو جو لڑانے والا تھا، قوم کو لڑا کے حکومت کرنے والا تھا، اسے یہ پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ بندہ نہیں چاہیے، یہ بندہ جو نہ کھائے نہ کھلائے یہ نہیں چاہیے، جو بندہ اپنے دفتر میں آئے وہ کو چائے بھی نہ پلائے یہ بندہ نہیں چاہیے، جو بندہ اپنے مکان میں رہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی رہائش کے لیے استعمال نہ کرے، وہ بندہ نہیں چاہیے۔ بندہ وہ چاہیے جو اربوں خربوں کی خود بھی کرپشن کرے، ہمیں بھی کرنے دے، وکیلوں کے منہ بھی بند کرے، صحافیوں کے منہ بھی بند کرے، میڈیا کے منہ بھی بند کرے، جو بولے اس کو خرید لے، پلاٹوں کے ذریعے، کوٹے دے کے، نقد کیش دے کے، کوئی بھی اس سے نہ بچے۔ اور یہ قصے کہانیاں سارے کتابیں چھپ چکی ہیں، موجود ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا اس نے، کوئی طبقہ اس سے بچا نہیں، نہ کوئی جج، نہ کوئی جرنیل، نہ کوئی بیورو، کوئی نہیں بچا اس کے ہاتھ، نہ کوئی سیاستدان۔ تو یہ طرز حکمرانی کس کا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے یہ فرعون کا طرز حکمرانی تھا، وہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کرتا تھا، لڑاتا تھا۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر طاقتور صلح کرنا چاہیں، صلح کروانا چاہیں تو اللہ کی عزت کی قسم یہ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، بٹھا دیں صلح ہو جائے گی، معاملہ طے کروا دیں، جس کا حق ہے اسے لوٹا دیں، جو زیادتی کر رہا ہے اس کو روک دیں۔ فرعون کا طرز حکمرانی آج ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا، اللہ کریم یہ سارا کچھ بیان اسی لیے فرماتا ہے تاکہ ہم سیکھیں، اور یہ سارا کچھ اس نے کیا کس لیے؟ قوم کو تقسیم کرو، بنی اسرائیل کو اور قبطیوں کو لڑاؤ، اور ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، اور اسے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دو۔ منصوبہ تو یہ تھا کہ ہمیشہ میں حکمران رہوں گا، لیکن فرعونوں ہمیشہ بادشاہی میرے رب کی ہے۔ انشاءاللہ یہ کسی دن پھر بیان کروں گا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کیا۔ قرآن نے اس کا ایک رخ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، اور میرے سب سننے والوں کو قرآن پاک کی آیات پاک پہ، قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔